سب سے پہلا مغربی خیال جس نے میری آنکھوں کو خیرہ کیا رسل کا تھا کہ ہر بات میں شک کرو۔ اس خیال نے میری ساری جوانی کو دھندلائے رکھا۔ حالانکہ حقیقت سامنے دھری تھی، لیکن یہ بات مجھے نظر نہ آئی کہ یہ تو ایک منفی اصول ہے اور منفی اصول زندگی میں روانی پیدا نہیں کر سکتے۔ شاید تحقیق کرنے والوں کے لیے شک کرنے کا اصول کارآمد ہو، عام آدمی کے لیے تو ایک دوسرے کی بات مان لینا، بھروسہ کرنا اہم ہے، کیونکہ انسان مجلسی مخلوق ہے۔ ہر فرد کی زندگی میں بیشتر باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں جانے بغیر، مانے بغیر بات نہیں بنتی۔ عرصہ دراز تک میں رسل کے اس چمکیلے خیال کو سینے سے لگائے بیٹھا رہا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ زندگی بسر کرنے کے لیے شک نہیں بلکہ ایمان کی ضرورت ہے۔ اپنی انگلی جلائے بغیر ماننا پڑتا ہے کہ آگ جلاتی ہے۔ آئنسٹائن کی تھیوری کو پرکھے بغیر ماننا پڑتا ہے کہ ہر ذرے میں ایک سولر سسٹم موجود ہے۔ ہم سب بغیر تحقیق کے مانتے ہیں کہ فلاں شخص ہمارا باپ ہے۔ صاحبو، مان لینے میں بڑا سکھ ہے۔ ڈاکٹر عبدال بیلا سے ایک روز میں نے پوچھا، ڈاکٹر یہ بتا، کیا تو نے پورے طور پہ جان لیا ہے کہ انسانی جسم کس طرح کام کرتا ہے؟ ڈاکٹر عبدال بیلا میرا دوست ہے۔ وہ MBBS ڈاکٹر ہے، ساتھ ہی افسانہ نویس بھی ہے۔ ڈاکٹر کے حوالے سے وہ سختی سے حقیقت پسند ہے، رائٹر کے حوالے سے وہ خواب دیکھتا ہے، دیکھنے میں خالص جسمی ہے، اونچا، لمبا، پٹھے ہی پٹھے، مونچھ ہی مونچھ، باہر جسم ہی جسم، اندر سوچیں ہی سوچیں، اندر باہر کو جھٹلاتا ہے، باہر اندر کو، خیال میں ماڈرن ہی ماڈرن، جذبات میں ٹریڈیشن ہی ٹریڈیشن، ایک طرف تماشا ہے۔ میں نے پوچھا، بتاؤ ڈاکٹر، کیا تم ورکنگ آف دی ہیومن باڈی کو پورے طور پر سمجھتے ہو؟ اس نے سر نفی میں ہلا دیا، بولا بالکل نہیں۔ میں نے کہا، کیا تمام ڈاکٹر جانتے ہیں کہ وہ نہیں جانتے؟ وہ قہقہا مار کر ہنسا۔ میں نے کہا، بیلا سیانے کہتے ہیں کہ جاننے کے حوالے سے دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں، وہ جو جانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں، دوسرے وہ جو جانتے ہیں اور نہیں جانتے کہ وہ جانتے ہیں، تیسرے وہ جو نہیں جانتے اور جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، چوتھے وہ جو نہیں جانتے اور نہیں جانتے کہ وہ نہیں جانتے۔ بولو بیلا، میں نے کہا، تم ڈاکٹروں کو کس کیٹیگری میں رکھتے ہو؟ مجھے نہیں معلوم، وہ بولا، میں تو صرف ایک بات جانتا ہوں کہ اگر میں صاحب اختیار ہوتا تو حکم دیتا کہ میڈیکل کتابوں کے ہر صفحے کے اوپر جلی حروف میں لکھ دو کہ ابھی ہم ہیومن باڈی کے اسرار و رموز کو پورے طور پر نہیں سمجھے، اور ہر ڈاکٹر پر عائد کر دیتا کہ وہ اپنے کمرے میں یہ جملہ جلی حروف میں لکھ کر دیوار پر ٹانگ دے تاکہ یہ حقیقت ہر وقت اس کے ذہن میں رہے۔ میں نے کہا، اچھا یہ بتاؤ، اگر تم جسم کے اسرار و رموز سے واقف نہیں ہو تو علاج معالجہ کیسے کرتے ہو؟ کہنے لگا، اندازے لگاتے ہیں، پرانے حکیم بھی تو اندازے لگایا کرتے تھے۔ میں نے کہا، تمہارے اور ان کے اندازوں میں بڑا فرق ہے۔ وہ بولا، کیسے؟ میں نے کہا، ان کے اندازے انٹیوشن کے زور پر ہوتے تھے، تمہارے اندازے مشینی ٹیسٹوں کے زور پر ہوتے ہیں۔ صاحبو، ہم نے اس حقیقت کو آج تک نہیں مانا کہ جتنا علم، جتنی دانش آج ہمارے پاس ہے، سب انٹیوشن سے آئے ہیں۔ انٹیوشن کیا ہے؟ علم و دانش کا قطرہ قطرہ جو اللہ میاں انسانی ذہن میں ٹپکاتا رہتا ہے۔ سیانے کہتے ہیں تمام ڈسکوری، انوینشن کی پشت پر انٹیوشن کار فرما ہے۔ سب سے پہلے انکشافات شاعروں کے ذریعے اتارے جاتے ہیں، پھر محققوں کو عطا کیے جاتے ہیں۔ انٹیوشن در حقیقت وہی ہے، قطرہ قطرہ ہو تو انٹیوشن، دھارا ہو تو وہی، ترسیل انڈائریکٹ ہو تو انٹیوشن، ڈائریکٹ ہو تو وہی۔
سمندر ہو تو قرآن حکیم۔ کہتے ہیں پرانے زمانے میں ایک قبیلہ سمندر سے بہت فاصلے پر آباد تھا۔ انہوں نے کبھی سمندر نہیں دیکھا تھا۔ یہ لوگ پانی کو انٹاؤ کہتے تھے۔ اس قبیلے کا ایک شخص سفر پر گیا تو اتفاقاً سمندر دیکھ آیا۔ واپس آ کر اس نے اپنے قبیلے والوں کو سمندر سمجھانے کی کوشش کی۔ بولا، انٹاؤ آؤ 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 آؤ، یعنی پانی ہی پانی، پانی ہی پانی، پانی ہی پانی۔ ایسے ہی قرآن علم و دانش کا ایک سمندر ہے۔ قرآن حکیم منفی اصولوں کا پرچار نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہتا کہ شک کرو، بلکہ کہتا ہے کہ دیکھو، غور سے دیکھو، سمجھنے کی کوشش کرو، پھر کوشش کرو، پھر کوشش کرو۔ بات سمجھ میں نہ آئے تو ان لوگوں سے پوچھو جو جانتے ہیں۔ پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو کوئی رائے قائم نہ کرو، نہ مانو نہ رد کرو، یعنی اوپینین سسپینڈ کر دو۔ آج سے 1400 سال پہلے قرآن نے کہہ دیا تھا کہ زندگی کی ابتدا پانی سے ہوئی۔ اس پر دانشوروں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زندگی پانی سے بنی ہو؟ انہوں نے اس بات کو مذاق میں اڑا دیا۔ پھر 1200 سال کے بعد کسی محقق نے خوردبین ایجاد کر دی۔ خوردبین کی ایجاد کے بعد پانی میں جھانکنا ممکن ہو گیا۔ پھر جو پانی میں جھانکا تو سائنسدان یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ پانی زندگی کے جرثوموں سے بھرا پڑا ہے۔ آوارہ علم۔ دراصل سارا جھگڑا سائنس کے بارے میں ہماری خوش فہمی نے پھیلا رکھا ہے۔ ہم سمجھنے لگے ہیں کہ سائنس ایک مکمل علم ہے۔ دراصل آج کی سائنس اللہ کی حکمتوں کو سمجھنے کی ایک نامکمل آوارہ کوشش ہے، جس کی کوئی منزل نہیں۔ سائنسی تحقیق کی ابتدا مسلمانوں نے کی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب یورپ زمانہ جہالت کے دور سے گزر رہا تھا۔ مسلمانوں کی سائنسی تحقیق کی پشت پر کائنات کا خالق تھا۔ کائنات ایک کنفیوزڈ پھیلاؤ نہیں تھا۔ کائنات کا ایک مقصد تھا، ایک نظم تھا، ایک منصوبہ بندی تھی، ایک منزل تھی۔ مسلمان سائنسدانوں کی تحریروں میں قرآن کریم کے حوالے ملتے ہیں۔ پھر بدقسمتی سے مسلمانوں کی توجہ کائناتی فکر سے ہٹ کر دینی مشاغل تک محدود ہو گئی۔ یورپی سائنس، یوں سائنسی تحقیق یورپین محققوں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ یورپی محققوں میں خلوص ہے، صلاحیت ہے، ڈیووشن ہے، سبھی کچھ ہے۔ صرف ایک کمی ہے، وہ کائنات کو تخلیق کار کے حوالے سے نہیں دیکھتے، صرف تخلیق کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ خالق کے حوالے سے نہ دیکھو تو کائنات ایک جنگل بن جاتی ہے۔ اس میں مقصد رہتا ہے نہ منزل، منصوبہ بندی، نہ نظام۔ اس لیے تحقیق آوارہ ہو جاتی ہے۔ نیوٹن اور سیب۔ نیوٹن نے سیب کو گرتے ہوئے دیکھا اور کشش ثقل کا بھید پا لیا۔ اس نے سیب کے گرنے کے عمل کو دیکھا، سیب کو نہ دیکھا۔ سیب کو دیکھتا تو دیکھتا کہ اتنے چھوٹے سے بیج میں کیا کیا رکھ دیا گیا ہے، ایک درخت، تنا، شاخیں، پتے، پھل۔ سیب کو دیکھتا تو دیکھتا کہ درخت پر پھل جب تک کچا ہوتا ہے سبز رنگ کا ہوتا ہے، سبز پتوں میں چھپا رہتا ہے۔ جب پک جاتا ہے، کھانے کے قابل ہو جاتا ہے تو رنگ بدل جاتا ہے، لال ہو جاتا ہے تاکہ نظر آئے۔ پھر وہ ہر راہگیر کی توجہ اپنی جانب مبذول کراتا ہے، آؤ مجھے توڑو، کھاؤ، میری غایت کھائے جانا ہے۔ میں انسان کی خوراک بننے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ لوگوں، ہم نے یہ تمام قوتیں، نعمتیں تمہارے لیے بکھیر رکھی ہیں تاکہ تم انہیں مسخر کرو اور اپنے استعمال میں لاؤ۔ یہ کائنات تمہارے لیے ہے، تم اشرف المخلوقات ہو۔ سبحان اللہ! اللہ نے انسان کو کیا مقام دے رکھا ہے۔ کبھی کسی راہبر نے ہمیں آواز دے کر نہیں کہا کہ لوگوں ہوش کرو، کیا کر رہے ہو؟ اس شرف کا خیال کرو جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے۔ صاحبو، مجھ سے تو جو راہبر ملتا ہے یہی کہتا ہے کہ تم غلیظ ہو، گناہگار ہو، ناپاک ہو،
سال میں ایک مرتبہ محلے کی مسجد سے چند بزرگ صورت اصحاب تشریف لاتے ہیں۔ وہ میرے گھر کا دروازہ بجاتے ہیں۔ میں باہر آتا ہوں تو کہتے ہیں بھائی صاحب آپ نماز پڑھا کریں۔ بہت بہتر جناب، میں جواب دیتا ہوں۔ آپ بجا فرماتے ہیں لیکن میں بھی آپ کی خدمت میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ پوچھتے ہیں جی فرمائیے۔ میں کہتا ہوں عالی جاہ نماز کی فرضیت بصر و چشم، لیکن کبھی آ کر یہ بھی کہیے کہ پڑوسی سے اچھے تعلقات قائم کیجیے، محلے والوں کی خدمت کیجیے، کبھی کہیے کہ بانٹ کر کھائیے، بانٹ کے کھانے سے چیز حلال ہو جاتی ہے۔ عالی جاہ کبھی کسی داڑھی والے کا دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھیے جناب آپ نے جو داڑھی رکھی ہے کیا آپ اس کی لاج پال رہے ہیں؟ آپ نے دکان کو مال سے بھر لیا ہے یا خالی دکان پر بورڈ لگا رکھا ہے؟ علماء دین صاحبوں، میں علماء دین کی عزت کرتا ہوں، میں انہیں عالی مرتبت سمجھتا ہوں۔ چونکہ وہ ہمارے راہبر ہیں اس لیے ان پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ مجھے ان سے شکایت ہے، شکایت انہی سے کی جاتی ہے جو بڑے ہوں، صاحب اقتدار ہوں، جن سے ہم نے امیدیں استوار کر رکھی ہوں۔ مجھے ان سے شکایت ہے کہ انہوں نے آج تک سنجیدگی سے نہیں سوچا کہ ان کی تبلیغ کا کیا رخ ہونا چاہیے۔ انہوں نے دور ماضی کو سنجیدگی سے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دور حاضرہ راستے سے بھٹکا ہوا دور ہے، ملحد ہے، راندہ درگاہ ہے، اس لیے لائق توجہ نہیں، حالانکہ یہی وہ مقام ہے جہاں تبلیغ کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ کس انداز سے بات کی جائے کہ دور حاضرہ پر اثر رکھے۔ انہوں نے کبھی نہیں جانا کہ ان کا مقابلہ میڈیا سے ہے، ڈش اینٹینا سے ہے، آوارہ بے مقصد بے منزل سائنس سے ہے۔ میرے دوست اشفاق احمد کا کہنا ہے مولوی قابل احترام ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے۔ سال ہر سال سے وہ مسجدوں کو آباد کیے ہوئے ہیں، سال ہر سال سے وہ بروقت اذان دے کر مسلمانوں کو یاد دلاتے رہے ہیں کہ آؤ اللہ کے حضور سر بسجود ہونے کا وقت ہے۔ اشفاق احمد کا کہنا ہے کہ مولویوں نے اسلام کو زندہ رکھا ہے۔ اشفاق احمد کی بات ایک حد تک درست ہے۔ اسلام کے دو پہلو ہیں، ایک فارم، دوسرا اسپرٹ۔ بے شک مولویوں نے اسلام کے فارم کی خدمت کی ہے، وہ بھی صرف نماز کی حد تک۔ انہوں نے اسلام کو نماز تک محدود کر دیا ہے۔ آج اسلام کا مبلغ صرف نماز کی تلقین کرتا ہے، اس نے اسلامی کردار کو بالکل پس پشت ڈال دیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج صرف اسلام فارم تک محدود ہو کر رہ گیا ہے، نماز پڑھو پاجامے ٹخنوں تک نہ پہنچے۔ آج سنت صرف جسمانی حدود تک محدود ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں کمرے میں داخل ہوتے وقت خیال رکھو کہ دایاں پاؤں اندر دھرنا ہے، کہتے ہیں دائیں ہاتھ سے پانی پیو، لبیں کاٹو۔ کوئی نہیں کہتا کہ سچ بولو سنت ہے، بانٹ کر کھاؤ سنت ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرو سنت ہے۔ مولوی نے خدمت کے نقطۂ نظر سے مسجد کو آباد نہیں رکھا، بلکہ اپنی امامت قائم کرنے کے لیے آباد رکھا ہے۔ مولوی نے نماز کا پرچار اس لیے کیا کہ نماز کے پرچار سے مولوی کی ذاتی اہمیت وابستہ ہے۔ مولوی آج بھی دیہات پر حکومت کر رہے ہیں۔ مولوی نے اسلام کو زندہ نہیں رکھا، بلکہ اس سمندر کو چوپچا بنا دیا ہے۔ اسلام کو زندہ صوفیوں نے رکھا، اولیاء کرام نے رکھا، خود اس نے رکھا جس نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے۔ حکم مصلحت، مبلغ کہتے ہیں نماز قائم کر لو تو کردار خود بخود قائم ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے کچھ نمازیوں میں ہو جاتا ہو، بیشتر نمازی محروم رہتے ہیں۔ ہمارے مبلغ کہتے ہیں کہ نماز کا اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہمیں برائیوں سے بچاتی ہے، حفظان صحت ہے۔ میری دانست میں اللہ کے حکم کو ریشنلائزڈ کرنا، اس میں مصلحتیں تلاش کرنا، حکم کے لفظ کی توہین کے مترادف ہے۔
نماز قائم کرو اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، بس اس کے بعد بات کرنے کی گنجائش بھی نہ ہو۔ قدرت اللہ شہاب کی بیگم ڈاکٹر عفت لندن کے ایک ہوٹل میں بیٹھی تھیں۔ اسی ٹیبل پر ایک فوجی افسر وردی پہنے بیٹھا تھا۔ فوجی افسر نے ڈاکٹر عفت سے پوچھا، لیڈی آپ مسلمان ہیں؟ الحمدللہ، ڈاکٹر عفت نے کہا۔ فوجی بولا، کیا میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ پوچھیے، ڈاکٹر عفت نے کہا۔ فوجی بولا، آپ سور کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ ڈاکٹر عفت نے کہا، میرے اللہ کا حکم ہے کہ مت کھاؤ، اس لیے نہیں کھاتی۔ فوجی بولا، اس حکم کے پیچھے کیا دلیل ہے؟ ڈاکٹر عفت نے کہا، آپ فوجی ہو کر حکم کے مفہوم کو نہیں جانتے، حکم کی عظمت کو نہیں جانتے۔ حکم دلیل اور مصلحت سے بے نیاز ہوتا ہے۔